بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی دو حصوں میں سامنے آئی ہے۔ ایک حصہ بہت خفیہ رکھا گیا ہے اور دوسرے حصے میں یہ بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی پالیسی جو ہے وہ معاشی تحفظ میں مضمر ہے، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم بھارت کے ساتھ تجارت کریں۔ بھارت کے ساتھ تجارت کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی فوج اور دفاع جو ہے وہ ختم کر دیا جائے، کیونکہ بھارت کو پاکستان کی فوج سے، پاکستان کے دفاع سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ اور پھر دوسرا مطالبہ یہ ہوگا کہ پاکستان کی ایٹمی صلاحیت ختم کر دی جائے، کیونکہ بھارت کو اس سے سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ کیونکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام سے نہ افغانستان کو خطرہ ہے، نہ ایران کو خطرہ ہے، نہ چین کو خطرہ ہے، یعنی باقی جو دوسرے پڑوسی ممالک ہیں پاکستان کے، ان کو پاکستان کی دفاعی صلاحیت سے، ایٹمی صلاحیت سے کوئی خطرہ نہیں ہے، صرف بھارت کو خطرہ ہے۔ اور بھارت کی خوشنودی کے لیے امریکہ کے اصرار پر یہ پالیسی بنائی گئی ہے۔ ہم واضح طور پہ، صاف طور پہ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اسے نظریہ پاکستان پر حملہ کیا گیا ہے، کیونکہ پاکستان کا وجود اس بنیاد پر بنا ہوا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے پہلے سوچا کہ ہندو اور مسلمان دونوں کو اس ملک میں رہنا چاہیے، ایک ساتھ رہنا چاہیے، اور اس کے لیے انہوں نے اس اتحاد کے لیے بڑی کوششیں کی۔ اور انہی کوششوں کے دوران ان پر یہ واضح ہوا کہ ہندو اس مسلمانوں کو برداشت نہیں کرتے، ان کے ساتھ مل کر رہنا نہیں چاہتے، اگرچہ مسلمان ان کے ساتھ مل کر رہنا چاہتے ہیں، لیکن ہندو مل کر رہنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا یہ واضح ہو گیا ہے کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں، اور اسلام دیگر مذاہب کے مقابلے میں ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، ایک طریقہ کار ہے جو معیشت اور معاشرت دونوں پر مشتمل ہے۔ سیاست کا بھی اس میں طریقہ کار ہے، معیشت کا بھی ایک طریقہ کار ہے، اور معاشرت کا بھی طریقہ کار ہے۔ وہاں پر کسی اور مذہب میں اس قدر گہرائی اور گہرائی نہیں ہے۔ وہ لوگ، وہاں مذہب لوگوں کی ذات تک محدود ہوتا ہے، باقی معاشرت میں وہ کیا کرتے ہیں مذہب اس کے اندر کوئی دخل نہیں دیتا۔ لیکن اسلامی معاشرت، اخلاقیات اور نظام تجارت اور نظام سیاست سب پر اثر انداز ہوتا ہے، اس لیے وہ ایک نظام ہے۔ تو اسلام کوئی مذہبی ریاست کے طور پر نہیں سامنے آتا، بلکہ یہ اسلامی نظام پاکستان کے لیے تجربہ کا بننا چاہیے۔ اسلامی نظام معیشت کے بارے میں انہوں نے اسٹیٹ بینک کے حوالے سے بھی یہی کہا تھا، لیکن ہم نے قائد اعظم کے اس قول کو کہ ہم اسلامی نظام معیشت کو نافذ کریں بھلا ہی دیا ہے۔ اب بھارت کے ساتھ تجارت کرنے کا شوق چرایا ہے، تو اب اس کا نتیجہ جو ہے، جو کچھ نکلے گا کہ پاکستان بھارت کی اشیاء کی منڈی بن جائے گا۔ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھارتی ہمیں ملے گی، اور غیر معیاری، اور گائے کے پیشاب کی بنی ہوئی چیزیں، گائے کے گوبر کی بنی ہوئی چیزیں آپ استعمال کریں گے۔ یہ بھارت کے ساتھ تجارت خسارے کا سودا ہے۔ بھارت کو پاکستان کی فوج سے خطرہ ہے، پاکستان کی ایٹمی صلاحیت سے خطرہ ہے، تو وہ اس کے نتیجے میں وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ اور یہ امریکہ کو بھی خطرہ ہے۔ امریکہ یہ چاہتا ہے کہ یہاں پر افغانستان میں پاکستان اس کے مفادات کی نگرانی کرے، اور اس کے نتیجے میں پاکستان اور طالبان کے درمیان تصادم ہوتا رہے گا، تشدد ہوتا رہے گا، پاکستان میں دھماکے ہوتے رہیں گے، پاکستان میں دہشت گردی ہوتی رہے گی۔ اس دہشت گردی کے ذمہ دار ہم طالبان کو ٹھہرائیں گے، دوسری قوتوں کو ٹھہرائیں گے، اور مزے سے بھارت اور امریکہ بغلے بجائیں گے۔ ہم اس پالیسی پر شکوک و شبہات کا اظہار اس لیے کر رہے ہیں کہ اسے پارلیمنٹ میں نہیں لایا گیا، پارلیمنٹ کے سامنے منظور نہیں کروایا گیا، پارلیمنٹ کے اراکین کو پاکستانی نہیں سمجھا گیا، جنہیں پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے۔ وہ تمام اراکین، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں، نون لیگ کے ہوں، پیپلز پارٹی کے ہوں، یا دوسری جماعتوں کے ہوں، ان کو عوام نے ووٹ دیا ہے، ان پر اعتماد کیا ہے کہ یہ پاکستان کے مفادات میں کام کریں گے۔ لیکن اگر ایک غیر ملکی معید یوسف آتا ہے، اگر CIA کا سابق ملازم، وہ زیادہ وفادار ہوگا یا پاکستانی اراکین پارلیمنٹ؟ اس لیے ضروری ہے کہ چاہے بند کمرے میں، چاہے کھلے کمرے میں،
آپ یہ پالیسی پارلیمنٹ سے منظور ہونی چاہیے. اگر پارلیمنٹ سے یہ منظور نہیں ہوئی تو اس کی کوئی قانونی آئینی حیثیت نہیں ہوگی. اس کو کوئی بھی حکومت اٹھا کر پھینک سکتی ہے. اس لیے ضروری ہے کہ پاکستان کے مفاد میں اس پالیسی پر جو ہے پارلیمنٹ کے سامنے بات کی جائے. یہ نہ ہو کہ یہ جو 20 اراکین ایسے ہیں حکومت کے کابینہ کے جو غیر منتخب ہیں اور ان میں سے اکثریت غیر ملکی شہریت رکھتی ہے. جھوٹ بولتے ہیں, واضح نہیں کرتے کہ ان کی آدھی سے زیادہ زندگی غیر ملکوں میں گزری ہے. یہ سب واضح ہے. اب شہریت کہتے جی ہم نے شہریت نہیں رکھی. نہ رکھی ہو لیکن کام تو وہاں کیا ہے, وہاں اور ایسے اداروں میں کام کیا ہے جو CIA اور دیگر انٹیلیجنس اداروں کے ماتحت ہیں. بہت سارے لوگوں کے بارے میں ہمیں پتہ ہے, جانتے ہیں کہ کوئی برطانیہ میں کے ساتھ کام کرتا رہا, کوئی کینیڈا کے ساتھ, کوئی جرمنی کے ساتھ اور کوئی امریکہ کے ساتھ. زیادہ تر امریکہ کے سے فارغ التحصیل لوگ ہیں. تو یہ مفادات کی جنگ جو ہے کب تک چلے گی؟ اور اراکین پارلیمنٹ جو ہے پاکستان. اچھا دوسری چیز یہ اس پالیسی میں ایک اور بات آئی ہے, کیمپ پالیٹکس کا حصہ بننا پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے. یعنی پاکستان کو روکا جا رہا ہے دانستہ طور پر کہ وہ چین یا روس کے ساتھ نہ چلا جائے. یہاں پر جو وہ بننے والا تھا گروپ جس میں چین, روس, ایران, افغانستان یہ بن رہے تھے. یہ اس خطے کے اندر ایک بھارت کی جارحیت کو روک سکتے تھے, بھارت کے اثرات کو روک سکتے تھے. اور یہ جو CPEC کا منصوبہ تھا, اس منصوبے کے تحت چین کو اور روس کو ایک راستہ ملتا, ان کی تجارتی سرگرمیاں بڑھتیں, پاکستان کو اس کا فائدہ ہوتا. پاکستان ان کی منڈی نہیں بنتا, جیسا کہ بھارت کی صورت میں پاکستان بھارت کی منڈی بن جائے گا. اور یہ ابھی اس کا سلسلہ اس طرح سے شروع ہوا ہے کہ افغانستان کو جانے کے لیے راستہ دیا گیا ہے واگھا بارڈر. یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ واگھا بارڈر سے افغانستان کو جانے کے لیے راستہ دیا جاتا ہے. یہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, اور پاکستان اس بات کا پابند بھی نہیں ہے کہ بھارت کو وہ تجارتی راستہ دے. پاکستان اس بات کا پابند ہے کہ افغانستان کو تجارتی مال, افغانستان کا مال کراچی کی بندرگاہ سے افغانستان کے بارڈر تک پہنچائے. بس یہ ٹرانزٹ ٹریڈ کا پاکستان پابند ہے, واگھا بارڈر سے وہاں پہنچانے کا پابند نہیں ہے. لیکن یہ کرتارپور کے اندر جس طرح سے بھارت کو اجازت دے دی گئی کہ وہ پرمٹ جاری کرے وہاں داخل ہونے کے لیے, تو گویا یہ عملاً بھارت کے اختیار میں دے دیا گیا کہ پاکستان میں داخلے کا ویزا بھارت جاری کرے, پاکستان کی حکومت نہ جاری کرے. یہ بات تو ہماری سمجھ میں نہیں آتی. اس بارے میں مزید باتیں ہوں گی اور ایک اور پروگرام میں, جس کے ساتھ پھر آپ غور سے دیکھیے گا, ہم اس میں مزید انکشافات کریں گے.